اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود والمصطفی موعود انکا حمید مجید۔ کیا خبر بے درد کو کیسی ہے شان درد دل، کیا خبر بے درد کو کیسی ہے شان درد دل، سنیے اہل درد سے کچھ داستان درد دل، ہے یہی معیار درد دل نشان درد دل، درد دل پیدا ہو سن سن کر بیان درد دل، اس طرف آئیں کدھر ہے طالبان درد دل، اس طرف آئیں کدھر ہے طالبان درد دل، قادیاں میں اب کھلا ہے گلستان درد دل، الغرض بجز احمدیت اب نہیں ملتا خدا، الغرض جز احمدیت اب نہیں ملتا خدا، اس کے ہی بازار میں ہے یہ دکان درد دل۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے پچھلے کامنٹ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے اصحاب کو یہ بات بتایا تھا کہ سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلم موعود ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے 313 صحابی کے لسٹ میں 302 نمبر پر محمد رحیم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کے نماز کے دوران کشفی حالت طاری ہوئی اور دیکھتے ہیں کہ دور آسمان پر بجلی چمکی اور اس کی روشنی پھیلی اور آسمان پر چند الفاظ اس طرح لکھے ہوئے نمودار ہوئے جس طرح بچے تختی پر موٹے حروف میں لکھتے ہیں، اور وہ 3 الفاظ تھے: محمود بادشاہ اسلام۔ اور اس طرح آپ کو عرفان ملا کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر میں یہ طے شدہ ہے کہ مرزا محمود صاحب اس دور میں اسلام بہت ترقی کرے گا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ جناب اکبر یار جنگ صاحب کا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، اور یہ حضرت مسیح السلام کے وفات سے چند دن قبل ہی آپ نے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے۔ جو خلافت اولیٰ کے دور میں تو آپ قادیان نہ آ سکے، خلافت ثانیہ کے وقت پر جو اختلاف ہوا لاہوری جماعت لے کر کو دیکھ کر بہت پریشان تھے، لیکن آپ نے یہ تہیہ کیا کہ جب تک خود جا کر مشاہدہ نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کروں گا، اور پھر قادیان جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے لاہور آئے، جب آپ لاہور پہنچتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ قادیان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک صاحب سنیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قادیان جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور اس نوجوان کی تعلیمی حیثیت تمہارے سامنے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن دیکھو، ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ جمعہ صاحب کا متعلق ذرا دیکھ لیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن دیکھو، ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے، جو یہ نوجوان کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال نواب اکبر یار جنگ صاحب نے قادیان پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر بہت سے لوگوں سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بہت سی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہے اور آپ ایمان نہیں لاتے ہیں اور واپس اپنے گھر جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ بات کرنے کے بعد بھی، تو جب واپسی کا آپ نے سامان اپنا باندھ لیا تو واپسی سے پہلے آپ نماز کے لیے گئے مسجد، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کا ایسا انتظام کیا جو سننے کے لائق ہے، اور جس کے سننے سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، جو ہمارے لیے تسکین کی دولت ہے۔ واقعہ یوں ہے
کہ نواب اکبر یار جنگ صاحب واپسی سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں گئے. دوسری صف میں بیٹھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے. ایک دو احباب آگے بڑھے اور حصول ثواب کے لیے دبانا شروع کیا، لیکن حضرت نواب اکبر یار جنگ صاحب کی نظر حضرت مصلی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر پڑ گئی اور سوچنے لگ گئے کہ مولا، یہ نوجوان جس کی کوئی تعلیمی حیثیت نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اتنے بڑے مشن کو کامیاب کس طرح کر سکتا ہے؟ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ پر کشفی حالت طاری ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مصلی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک وجود ظاہر ہوا. وہی مبارک وجود خدا تعالیٰ کی قدرت کا وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہیں. اور جب حضور ظاہر ہوئے تو نواب اکبر یار جنگ صاحب کی نظر حضرت مصلی موعود کی پیشانی سے اٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر جم گئی. اور پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ واقعی یہ ہے رہبر، یعنی حضرت مسیح السلام، یہ ہے رہبر، یہ ہے قائد. اس طرح کی عمر، اس طرح کا تجربہ اور اس طرح کا تعلق باللہ، یہ وہ روحانی مقام ہے جو اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے. نواب اکبر یار جنگ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود سکڑنا شروع ہوا، اور سکڑتے سکڑتے حضرت مصلی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر گم ہو گیا. اور اسی طرح جس طرح ہتھیار اپنے نیام میں سما جاتا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مصلی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں سما گئے. آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یقین موجیں مارنے لگا کہ جماعت کی قیادت براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. حضرت مرزا محمود صاحب کے وجود میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت چھپی ہے. اور اس کے بعد آپ بیعت کر لیتے ہیں. جناب ملک صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ذہین و فہیم لڑکا ہوگا، علوم ظاہری اور باطنی سے پور کیا جائے گا، اور 9 سال کے اندر ہوگا، تیری ذریت میں سے ہوگا، تیرے نسل میں سے ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جو کہ وکیل بن کے کھڑے ہیں غفار جنبہ صاحب کے، کیا آپ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت تسلیم کرتے ہیں؟ کیا وہ اس الہام کے، یعنی سن 20 فروری سن 1886 کے 9 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ کہ ان کی عمر کیا ہے؟ 20 فروری سن 1886 سے 9 سال اس میں آپ ایڈ کر لیجئے تو 1895 بنتا ہے. اور 1895 میں جو شخص پیدا ہو اور آج 2007 ہے تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ یعنی 112 برس. تو کیا 112 برس کی عمر ہے عبدالغفار جنبہ صاحب کی؟ اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ عبدالغفار جنبہ صاحب کی عمر جو ہے 112 سال ہے تو یقیناً میں ان کو مصلی موعود ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ ذریت میں سے ہوگا. اور انہوں نے کون سا خدمت کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ سب ذہین و فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. اب کون سے قرآنی معارف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا؟ جنبہ صاحب کو یا آپ کو یا عبدالکریم شیخ کو یا جو بھی ہیں وہ یہاں پہ اس فورم پہ آ کے ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں، اور میں آپ کو بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نوازشوں کو پیش کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلی موعود خلیفۃ المرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پر نازل فرمائی ہیں. لہٰذا کسی کے دعویٰ کر لینے سے کوئی کچھ نہیں ہو جاتا. ثابت تو کریں، کیونکہ میری ذریت میں اسے ہوگا، 9 سال کے اندر پیدا ہوگا. یہ فضل احمدی آپ کو للکارتا ہے مشتاق ملک صاحب، یہ للکار سنیے اور جواب دیجیے فضل احمدی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.